بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ سن کر سخت دل انسان کو بھی رونے پر مجبور کر دے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنے موتیوں جیسے مبارک آنسو بہانے میں ذرا بھی دیر نہ کی۔ محترم ناظرین، ایک مبارک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب وہ عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام سے کہنے لگی، میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں۔ صحابہ کرام اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، میں ایک ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ روزگار ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں جانے دیتی۔ اس کو آگ کی تپش یا کہیں انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں خود تندور کے اندر آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کر روٹیاں لگاتی ہوں اور نکال بھی لیتی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کو بھی لگنا پسند نہیں کرتی، کیونکہ وہ میری اولاد ہے، مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو میں نے سنا ہے ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے، اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالی بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا اور مبارک آنکھوں سے آنسو مبارک آنے لگے۔ روتے رہے حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آئے۔ فرمایا، میرے محبوب اس عورت کو بتا دے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کی ماننے کی بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں انہوں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ یہ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں، یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے ہی جہنم میں جائیں گے۔ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے، کیونکہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے پھر اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ مگر کوئی شخص توبہ نہ کرے بلکہ مستقل گناہ کرتا رہے تو وہ سیاہ دھبا
بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ دھبے سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کر کے اپنے دل کو سیاہ آلود ہونے سے بچانا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بے شک جب بندہ کو سیاہ دھبا اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک گناہ کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور بغیر توبہ کیے ہوئے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس سیاہ دھبے میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ حدیث مبارک الترمذی میں نمبر 2345۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے، بلکہ مایوسی کفر ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین وہ شخص ہے جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، مگر اللہ بڑا رحیم غفار ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ استغفار کرنے والے ہوں۔ ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے صدق دل سے توبہ استغفار کرنے والا اس شخص کی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے توبہ استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی اور پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ اس انسان کو محسوس ہوگا میں تو کسی اور راستے پر چل پڑا ہوں، جو راستہ نعمت والا ہے، بزرگی والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے دنیاوی رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا، اور روز قیامت کے لیے اس کے عمل و اعمال اچھے فرما دیں گے۔ وہ نیک اور برگزیدہ بندے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار کرنے والا بندہ بے حد مقبول ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے کو گمان بھی نہ ہوگا، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا۔ حدیث مبارک ابن ماجہ میں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں ہم تمام مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائے اور توبہ استغفار قبول فرمائے اور آئندہ گناہ کرنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین ثم آمین۔